الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں 5 چیزیں مانگی. پانچ چیزوں سے ظاہری لفظوں میں آپ نے پناہ مانگی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس بات میں 5 چیزیں مانگ لی. کیسے؟ فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من العجز. اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، میں عاجز ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. عاجز ہونے سے، کمزور ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں ایک چیز کی نفی ہو گئی کہ عجز کی حضور نے نفی کی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. تو دوسری دعا آٹومیٹک ثابت ہو گئی کہ مجھے طاقت اور قوت چاہیے. تو یہاں حضرات نے سمجھایا کہ بھائی ایسی عاجزی جو نماز نہ پڑھنے دے، ایسی عاجزی جو اللہ کی عبادت نہ کرنے دے، ایسی عاجزی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہ کرنے دے، اس سے حضور نے پناہ مانگی. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا ہر بندہ کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً یہ کمزور ہے. لیکن حضور نے فرمایا: اللہم انی اعوذ بک من العجز. اے الہ العالمین، میں پناہ مانگتا ہوں کمزوری سے، یعنی ایسی کمزوری جو عبادت نہ کرنے دے. دنیا کے جذبے کے لیے طاقتور ہے، پیسہ کمانا، مزدوری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دکانداری کرنا اور برے لوگوں کی مجلس میں جانا، اس کے لیے جسم میں قوت، ہمت، طاقت موجود ہے. لیکن نماز کے لیے ہمت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمت نہیں ہے. اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھنا، ان کی صحبت، کونوا مع الصادقین، یہ جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہمت نہیں ہو رہی، کمزوری ہے. ایسی کمزوری سے حضور نے پناہ مانگی ہے. فرمایا والکسلی، دوسری چیز سستی سے پناہ مانگی ہے. ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے. فرمایا جو لوگ ٹائم کو دیکھ کر کہتے کہ ابھی بہت ٹائم بڑا ہے، وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں تشکیل فرماتے تھے تو صحابہ وقت سے پہلے وہاں پہنچتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے.
مدینۃ المنورہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز سے پہلے آپ نے یہودیوں کے قلعے پر حملہ کر دینا ہے، تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو جماعتیں 3 حصوں میں ہو گئی۔ ایک جماعت جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے وہیں رک کر پہلے نماز ادا کی۔ دوسری جماعت وہ تھی جن کا دعویٰ تھا کہ ہم وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ تیسری وہ تھی جو ان کے درمیان میں رہ گئی۔ تو یہاں محققین نے جس جماعت کو اولیت دی، افضل قرار دیا، وہ حصہ جماعت کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے پہلے وہاں پہنچا ہے سارے اعلیٰ، لیکن بعض کا بعض پر فضیلت والا جو مرتبہ ہے وہ ان صحابہ کو ہے جنہوں نے حضور کے کہنے پر پہلے وہاں پہنچے، جنہوں نے پہلے جا کر اس قلعے پر حملہ کیا، قریب پہنچ کر حملے کی پوری لسٹ بنائی، نظام بنایا، پھر نماز پڑھی۔ کچھ ایسے تھے کہ جیسے ٹائم ہوا نماز پڑھی، کچھ ایسے تھے قریب ہو کر نماز پڑھی، کچھ ایسے تھے پہنچ کر پڑھی۔ جنہوں نے پہنچ کر پڑھی نماز، ان کو عمدہ قرار دیا کہ اللہ کا حکم بھی پورا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی کہ حضور نے فرمایا عصر سے پہلے وہاں پہنچو، تو انہوں نے عصر پڑھنے سے پہلے وہاں پہنچنے کی پوری کوشش کی، جستجو کی اور پہنچ گئی۔ نماز آخر وقت میں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، آپ کسی علاقے میں بیان کرنے تشریف لے جاتے یا کسی اور کام کی غرض سے تشریف لے جاتے تو آپ کوشش کرتے، اگر سفر 2-3 دن کا ہوتا تو آپ 1 دن پہلے پہنچتے تھے۔ اور وہاں کوئی خانقاہ ہوتی، کوئی بڑا دینی ادارہ ہوتا یا حضرت کے کوئی جاننے والے ہوتے، حضرت ان کے پاس جاتے تھے، ڈائریکٹ میزبانوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن قریب پہنچ جاتے تھے کہ اگر میں عین موقع پر پہنچنے والی بات کروں، ممکن ہے کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے، گاڑی کو نقصان ہو جائے، کوئی بھی نہ پہنچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھو، ایسی زندگی ہے۔ اب بھی ہمارے موجودہ اکابرین کو دیکھو، یہی ترتیب ہے، وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے، ارد گرد کہیں ٹھہر گئے، وقت کا انتظار کیا۔ کسی کے پاس جا کر ٹھہر گئے، کچھ فاصلے پر، ایسا نہیں کہ جس کے پر گئے اس کا پروگرام بھی خراب ہو جائے، ایسا بھی نہیں کیا۔ جیسے 2022 میں ہمارے حضرت 12 بجے بہاولپور پہنچائے تھے، وہاں کسی کو حضرت نے نصیحت کے لیے ٹائم نہیں دیا، عصر تک حضرت نے آرام فرمایا، عصر کے بعد اٹھے، ترتیب پوچھی، مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز حضرت وہاں سے پڑھ کے روانہ ہو گئے، یہاں پورے ٹائم پر آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 بجے بہاول نگر سے چلے، 4 بجے بہاول نگر سے چلتے تب بھی پہنچ جاتے، کہ نہیں، ترتیب ہے ایک۔ یہ سستی کرنا کہ ابھی جاؤں گا، وہ جو روم کے خلاف جنگ کے لیے صحابہ کرام گئے تھے تو 3 منافقین ویسے بہانہ ڈھونڈ کر پیچھے رہ جاتے تھے، لیکن 3 صحابہ بھی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔
جنہوں نے مسجد نبوی کے پلروں کے ساتھ خود کو باندھ دیا تھا اور اللہ کے سامنے روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے آخری 7 دن، بعض کہتے ہیں آخری 3 دن، بہرحال جو بھی ہے آخری چند دن، کوئی 37 دن تقریباً بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ پھر ان کی بیویوں کو جدا کر دیا گیا ان سے، رسول اللہ کا حکم ہے، مان رہے صحابہ، اصلاح ہو رہی ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ یہ کیسے کہ ہماری بیوی سے بھی ہمیں ہمارے آقا نے جدا کر دیا، ایسے ہم نے تربیت نہیں کروانی، ایسے نہیں تھے وہ۔ بیوی سے جدا تو انہوں نے کہا جدا، خود کو مسجد نبوی کے پلروں سے باندھا، روئے اور اتنا روئے کہ اللہ کو ان پر رحم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارک آئی کہ ان کو معاف کر دو۔ وحی کا پروانہ قرآن کی آیت کی صورت میں آیا تو حضور نے جب خوشخبری سنائی تو دوڑے ہوئے لوگ آئے، جو گھر میں تھے ان کے لیے دوڑے ہوئے گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن ان کے جو وہاں نہ جانے کا سبب تھا کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، صحابہ نے سیدھی بات کی، یا رسول اللہ ہمارے یہ غرض مقصد نہیں تھا، ہم کیوں منافقوں کی طرح جھوٹ بولیں گے، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس سب کچھ تھا، بس ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تیز رفتار گاڑیاں ہیں، یعنی گھوڑے ہیں تیز رفتار، ہم شام کو آپ کو مل جائیں گے، بس قافلے کو جانے دو، شام کو قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو شام ہو گئی تو ہم نے کہا وہ رات کہیں سو گئے ہوں گے، صبح چلنا شروع ہوگا، ہم صبح نکلیں گے پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچ سکے، پھر آج کل کرتے رہے، یا رسول اللہ یہ وقت آ گیا کہ آپ واپس آ گئے، ہمیں معاف کر دو، جو سزا دینی ہے دو۔ تو حضور نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ بولے گا، نہ خرید فروخت کرے گا۔ انہوں نے بلکہ ایک صحابی کو روم سے خط آیا تھا کہ تیرے آقا نے سنا ہے تیرے ساتھ یہ حال کیا ہے، حالانکہ تو قابل احترام اور بہت بڑا مالدار ہے، چھوڑ ان کو، تو ہمارے پاس آ جا۔ اس نے اس کا خط وہ اس قاصد کے سامنے تندور میں ڈال دیا تھا، اس نے کہا یہ جواب ہے میرا، جا کر کے تو اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ بائیکاٹ ہے، حضور خود بھی بات نہیں کر رہے، صحابہ کو بھی بات نہیں کرنے دے رہے، تربیت ہو رہی ہے۔ تو سستی بہت خطرناک چیز ہے۔ فرمایا آپ کے دل میں خیال آ گیا نا، خیال آ گیا، آپ رات کو سوئے ہوئے ہو، آپ کے دل میں خیال آیا یار میں قرآن پڑھ لوں، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہے، فوراً اس نیکی کی قدر کرو، اٹھو وضو کرو، قرآن شروع کرو۔ رات کی تنہائی میں یا آپ اکیلے بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کو خیال آیا یار تھوڑی تسبیح پڑھ لو، موبائل رکھ دو، تسبیح نکال کے تسبیح پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر نیکی آئی ہے۔ سستی کرو گے محروم ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان آئے ہوئے اور آپ کو خیال آ جائے جی نفل پڑھنی ہے، ایسا نہیں چاہیے، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ بزرگی کے خلاف ہے۔ پھر پتہ نہیں مہمانوں کے سامنے میزبان موبائل چلا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر مہمان بھی موبائل 10 بندے بیٹھے ہو سارے موبائل چلا کے بیٹھے ہیں، پاگل ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے ہماری، کیسے فتنے میں ہم پھنس گئے۔ جب بھی آپ کے دل میں خیال آیا یار نفل پڑھ لوں، آج صلاۃ التوبہ پڑھ لوں، عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، آپ نے فرض پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، نفل پڑھ لی، سنت پڑھ لی، وتر پڑھ رہے ہو، وتر میں آپ کو خیال آ گیا یار دل کرتا ہے آج صلاۃ التوبہ پڑھوں،
تو وطر ختم ہوتا ہی ادھر ادھر دیکھو ہی نا، فوراً صلاۃ التوبہ شروع کر دو، صلاۃ الحاجت کا خیال ہے صلاۃ الحاجت شروع کر دو، وطر پڑھ رہے ہو سلام پھیرا فوراً، شیطان کو موقع ہی نہ دو۔ یہ نیکی مہمان بن کر آئی ہے، آپ مہمان ہو، قدر نہیں کی جائے گی تو آئندہ نہیں آئیں گے۔ وہ جی پیر صاحب بول گیا تھا چائے نہیں ملے گا جلیل میاں ایسے ہے نا بات، پیر صاحب چائے نہیں پلیں، چھوڑو یار، چلو چائے نہیں پلیں، ٹکر کھوا دے میرا، ٹکر ہی نہیں کھوا دے یار، کوئی پھل فروٹ کھوا دے میرا، کچھ ہے نہیں کھوا دے یار۔ ہے نا ایسے؟ تو نیکیاں بھی مہمان بن کر آتی ہیں ہمارے دل میں، خیال آتا ہے یار قرآن پڑھو، قدر نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، پھر یہ خیال دیر سے آئے گا۔ یہ جو خیال آیا ہے یہ دراصل ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، دل کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے کہ ہمیں جگہ دیجئے، ہمیں وقت دیجئے، ہم آپ کے در پر آئے ہیں، نماز کیسی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے پڑھ لے، تیرا مہمان ہوں، میری میزبانی کر، میری قدردانی کر۔ تو قدر ہو گئی تو اگلی بار جلدی خیال آئے گا۔ دل کر رہا ہے معشوق کو دیکھنے کا، جا رہا ہے ہمارے کتے کی طرح گلی میں پھر رہا ہے، بھائی ادھر دیکھو آپ بڑے، ادھر دیکھو، ہمارے کتے کی طرح گلی میں پھر رہا ہے، وہ ہے ہی پھر گھر بیٹھا تو پھر جلدی خیال آ گیا، چل پھر جا رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو گناہ کا خیال آیا ہے، اس کو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، یہ اس وسوسے کو تو جلدی قبول کرتا ہے، وسوسہ ڈالا ہے، وہ بھی ایک دعوت ہے، اس نے بھی ایک گناہ کی بدبو گندگی کو تھوڑا سا ایسے ہوا دی، یہ اس کو ذری پسند آ گئی۔ وہ کہتے ہیں نشئی بے ہوش ہو گیا، نشئی بے ہوش ہو گیا، وہ لوگ اس کو نکال کے گٹر سے باہر خوشبو سنگا رہے تھے کہ ہوش میں آ جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوش میں لانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ تھا، خوشبو سنگا رہے تھے۔ تو اس کا ایک اور بیلی گزرا وہاں سے، کلیک، گٹر صاف کرنے والا، کیونکہ سرکاری نوکری تھی ان کی۔ جو وہ آیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا چلو یہ کیا کر رہے ہو، ہوش میں لا رہے ہیں، یہ بھی مخلوق کی خدا ہے۔ اس نے کہا چلو پیچھے ہٹو، اس نے وہ گندگی میں تھوڑا ہاتھ مارا تو ناک کے ساتھ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا یہ اس کا یہ علاج ہے۔ تو گناہوں کی ایسے ابھی ہوا بدبو چلتی ہے، یہ ایسے چست چکنا توانا ہو کر اٹھتا ہے اور گناہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اس کی مثال اس بھنگی کی سی ہے کہ گناہوں میں گر گر کر یہ بھنگی بن چکا ہے، گندا اور غلیظ بن چکا ہے۔ جیسے شیطان گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ فوراً دوڑتا ہے اور ایسے پاگل ہو کے پھر رہا ہے۔ پیکج کے پیسے نہ ہوں، اماں کے پیسے چوری نکال رہا ہے، بیوی کے پیسے چوری نکال رہا ہے، وہ نہیں ہے کسی سے ادھار مانگ رہا ہے، اپنی بھوک پیاس کی پرواہ نہیں۔ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اللہ کی طرف سے خیال ڈالا گیا قرآن پڑھ لو، قرآن گھر میں رکھا ہے نہیں پڑھتا، مصلی گھر میں رکھا ہے نفل نہیں پڑھتا، تو یہ سستی ہے، دین کے بارے میں سستی ہے، گناہوں کے بارے میں تو بڑا چست ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں بڑا سست ہے، نہیں کرنا ایسا کبھی بھی نہیں۔ آپ کو کوئی محبوب گفٹ دے، آپ کے پاس آپ کا محبوب اپنا کوئی قاصد بھیجے، آپ اس کو واپس نہیں بھیجتے کہ جی نہیں یہ میرے محبوب کا قاصد آیا، میرے محبوب کی طرف سے گفٹ آیا، تو اللہ کی طرف سے یہ ملاقات کا دعوت نامہ آیا ہے کہ جلدی اٹھیے قرآن پڑھو، یہ کہتا ہے نہیں یار بعد میں پڑھوں گا۔ دل میں دعوت نامہ اللہ کی طرف سے آیا، دل کے دروازے کو اللہ نے کھٹکھٹایا ہے کہ اٹھ میرا دوست، تو نفل پڑھ، میرے سامنے اپنے گناہوں پر آنسو بہا، یہ کہتا ہے آج نہیں کل، آج نہیں کل، یہ سستی چھوڑ دو، جب خیال آئے نیکی کا نیکی کرو، چاہے آپ مزدوری کر رہے ہو، دکان پر بیٹھے ہو،
دل میں خیال آیا یار اللہ اللہ کرو، تو اپنا کام کرتے رہو، زبان سے اللہ 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 شروع کر دو، کام کر رہے ہو کام کرتے رہو، دل کرتا ہے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، ہاتھ مصروف ہیں، دکان پر آدمی بیٹھا ہے، کہیں مصروف ایسا ہے کہ ہاتھوں کا کام ہے، دل کر رہا ہے قرآن پڑھوں، تو آپ ہاتھوں کو فرصت نہیں ہے کہ اٹھا کر قرآن پڑھوں، تو سورت الفاتحہ تو سب کو آتی ہے یار، یہ پڑھ دو، آخری 10 سورتوں میں سے کوئی سورت کو آتی ہے وہ پڑھ دو، جو آتا ہے وہ تو پڑھو نا۔ اب جو مہمان آیا ہے اس کی قدر کرو، اب جو اللہ کی طرف سے نیکی کی دعوت آئی ہے اسے قبول کرو۔ یہ دل میں خیال آنا، دل میں ایسے خواہش اٹھنا کہ یار قرآن پڑھوں گا، پھر یہ نہ کہا کرو یار پھر پڑھوں گا، پھر یہ خیال دیر سے آئے گا۔ گناہ کا خیال آئے یار نہیں چھوڑو یار اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، یہ گناہ کا خیال پھر دیر سے آئے گا، جلدی نہیں آئے گا۔ اگر فوراً گناہ پر عمل کرے گا، گناہ کا خیال شیطان پھر وسوسہ بنا کر جلدی بھیجے گا، جلدی چٹھی بھیجے گا شیطان، لیکن یہ چٹھیاں نظر نہیں آتی، یہ چٹھیاں براہ راست دل کی دروازے پر دستک دیتی ہے۔ نیکی کا جب بھی خیال آئے عمل کرو، وہیں بیٹھے بیٹھے، اگر جو نیکی کا خیال آیا، مثال کے طور پہ آپ مزدوری کر رہے ہو، دکان پر ہو، دل کر رہا ہے یار میں صلاۃ التوبہ پڑھوں، بس صاحب ذرا وہاں نفل پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو دل میں استغفار شروع کر دو، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری کمزوریاں معاف کر دے۔ عمل کچھ نہ کچھ عمل ہو گیا، جب مسجد میں موقع ملے گا پھر صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں گے۔ دل کر رہا ہے یار یہاں کھڑا ہوں صلاۃ الحاجت پڑھ لوں، تو وہاں جگہ نہیں ہے، تو حاجات اپنی مانگنے شروع کر دو، یا اللہ میری یہ ضرورت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ یہ نعمتیں مجھے عطا فرما، پھر جب موقع مل جائے نفل پڑھ کے پھر مانگ دینا۔ لیکن اس وقت فوراً کہتے مہمان آ جائے فوراً پانی اور چائے پوچھو، روٹی کو چائے دیر ہو، تو آپ اور میرے دل میں خیال آیا نیکی کا، تو فوراً چائے پانی اس کو پلا دو۔ کردہ دل کر رہا ہے قرآن اٹھا کے پڑھوں، موقع نہیں ہے، ایک سورت پڑھ دے، قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ دے، سورت ناس پڑھ دے، سورت الفاتحہ پڑھ دے، چائے پانی ہو گئی، کھان تفصیل سے ہو گیا، دسترخوان ہمیشہ بعد میں لگتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور فرمایا یہ 2 دعائیں ہوں گی، اللہم انی اعوذ بک من العجز، عاجزی سے، والکسل سستی سے پناہ مانگتا، والجبلی بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدل نہ بنو، یار اندھیرا ہے کیسے جاؤں، دنیا کا کام ہو تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، رات کو خیال آ گیا یار نفل پڑھوں مسجد میں اکیلا، اندھیرا ہے کیا کروں، جاؤں گا کوئی سانپ کوئی بچھو صف میں نہ بیٹھا ہو، یہ شیطان کے چکر ہیں بھئی، ان نفس کے چکر ہیں، شیطان کے چکر ہیں، بچو بہادر بنو، دنیاوی معاملات میں بھی دینی معاملات میں بھی بہادر بنو، لیکن گناہوں کے معاملے میں بہادر نہ بنو کبھی۔ گناہ کا خیال آئے تو یار دل میں سیاہ دھبا لگ جائے گا، یار گناہ کروں گا اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسے گناہ ہیں کہ ذلت کا باعث ہیں، یار لوگوں نے دیکھ لیا تو ذلت ہوگی، چھوڑ یار، اپنے آپ کو یوں سمجھا کے نفس کو بہلاؤ، لیکن نیکی کا معاملہ آئے پھر اپنے آپ کو نہ بہلاؤ، پھر نیکی میں لگ جاؤ۔ اور فرمایا والحرمی، اور شدید بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا بڑھاپا فرمایا جو آپ کو عبادات نہ کرنے دے اور گھر والوں کے
ساتھ رہتے ہوئے جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ پوری نہ کرنے دے، ایسے بڑھاپے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جوان نماز نہیں پڑھ دے، قرآن نہیں پڑھ دے، والی جوانی کوئی پناہ منگندا ول جمدے بارو نہیں نہ ہے نا۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں شدید قسم کے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا بڑھاپا جو مجھے نماز کے لیے عبادات کے لیے نہ اٹھنے دے، ایسا بڑھاپا جو مجھے اپنی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے، پیشاب پکانے کے لیے نہ اٹھنے دے، چولہے بھا بالنی لکڑی جمنڈ بھی توفیق نہ دین پی ہو، اتنا کمزور ہو جاوے، کما کر روٹی کھانے کے لیے دکانداری ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، اتنی بھی ہمت نہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمت کرنی ہے، بڑھاپے کی طرف نہیں جانا۔ شدید بڑھاپے سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی، الی ارذل العمر، بیکار لوگوں پر بوجھ بن جائے ایسا بڈھا نہ بننے کی دعا کرو۔ اللہ پاک مجھے 100 سال عمر دے، اسے نہ مانگو یا اللہ 100 سال عمر دے، صحت عافیت اور سلامتی والی، نہ میں بیمار ہو جاؤں نہ کمزور ہو جاؤں نہ کسی کا محتاج رہوں، جب تک زندہ رہوں اپنا کماؤں اپنا کھاؤں، جب تک زندہ رہوں صحت مند رہوں توانا رہوں، یہ دعا کرو اللہ، اور دعا کے بعد ہمت بھی کرو کہ صحت مند رہنا کیسے ہے، صحت مند رہنے کی کوششیں بھی کرنی ہے ہم، تاکہ ہماری صحت فٹ رہے، توانا رہے۔ سوال میاں اتنے توانا رہو کہ ہوشیاری سے دین کی بات بھی سن، ندر شندر ساری رات تھوڑی ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بالحرم، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، ہاں موٹا 2 آنکھوں والا، حرم کا معنی حرم مکہ بن جائے گا، ہاں 2 آنکھوں والا، والحرم من الحرم، اگر ملا کر پڑھو گے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم، اگر الگ الگ کر کے پڑھو گے اللہم انی اعوذ بک من الحرم، پناہ مانگتا ہوں میں بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو مجھے کسی کو محتاج کر دے۔ اللہ سے پناہ مانگو ایسی غربت کی جو کسی کو کسی کا محتاج کر دے۔ یا اللہ ایسا غریب نہ بنانا، غریب ٹھیک ہوں لیکن ایسا غریب نہ بنانا کہ ذمہ داروں سے مانگ کر کھاتا پھر، بھائیوں سے مانگ کر کھانا پڑے، ایسا غریب نہ بنانا۔ باقی تھوڑی ہو ٹھیک ہے یا اللہ گزارا کر لیں گے، دے دو گے تو شکر کریں گے، نہیں تو صبر سے زندگی گزاریں گے، لیکن یا اللہ ایسی حالت پر نہ پہنچائے۔ والبخلی، اور فرمایا بخل سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بخل ایسی بیماری ہے کہ انسان کو نیکیوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ مہمان آئے چائے پانی ضرور پلاؤ، کوشش ہونی چاہیے، کوئی آئے، شہباز میں دکان ہے ہر والے بوتل کھلے تو رات کو تو 20 بوتل مقابلہ تو حضرت صاحب 2500 روپے تو ڈے لگ گئے، نہیں ٹھنڈا پانی ہو جو کبھی آتا ہے، ہر آنے جانے والے گاہک کو تھوڑی پلانا ہے، مطلب کوئی رشتہ دار وہی دکان پہ ملنے آ گیا، سودا خریدنے آیا تو پھر تو وہ گاہک ہے، گاہک کے ساتھ گاہک خرید فروخت کرنی ہے۔ کوئی دوست ہے کبھی ملنے آ گیا، دوست ہے روز آنے کا معمول نہیں، کبھی آ گیا چائے پلا دو، پانی پلا دو، بوتل پلا دو، بسکٹ کھلا دو، تو یہ مہمانداری بڑی اچھی چیز ہے۔
بخل سے حضور نے پناہ مانگی. اگر بخیل بنے گا کام نہیں ہوگا، نہ نیکی کے معاملے میں، نہ دین کے معاملے میں، نہ دنیا داری کے معاملے میں. کسی معاملے میں بخل بڑی بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ان چیزوں سے بچنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اب سارا بیان آپ کے خلاف ہو گیا ہے. میں بھی خانقاہ میں آنے کا مقصد یہی ہے، تو کہے کہ سارا بیان مجھے کہا گیا ہے. حافظ بلال کہے سارا بیان میرے خلاف ہوا ہے. جلیل الرحمن کے سارا بیان میرے خلاف ہوتا کہ اصلاح کرو. حافظ ندیم کہے میرے خلاف ہوا ہے. ساول کہے میرے خلاف ہوا. قاری طارق صاحب کہے میرے خلاف ہوا ہے. کیا ہے کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تو میرے خلاف ہوا ہے کہ میں نے اندر جو کمزوریاں ہیں ان 5 امراض میں سے کوئی مرض ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اصلاح کے لیے آپ آئے ہو، بیان میں حکومتوں کے خلاف کروں، کیا ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ اصلاح کے لیے آپ آئے ہو اور میں جو ہے نا کسی سیاسی لیڈر کے خلاف دھواں دھار تقریر جھاڑ دوں، کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ جلیل میاں وہ میری بات سنے گا؟ تو خام خواہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ میرا مقصد بھی یہی ہے. لیکن اس کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ہوٹنگ کرنا، نام لے کر کسی کو نہیں کہا بھائی تیرے اندر یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مرض ہے. نہیں، حدیث سنائی، حضور کی دعا سنائی، اس کی تشریح کر دی. اب ہر بندہ اپنی اصلاح خود کرے. آئینہ سامنے آ گیا، اب دیکھے کہ یہ جگہ صاف ہے، ماتھا صاف ہے، گال چمک رہے ہیں، یا یہاں پر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، دھول وغیرہ لگی ہوئی ہے، یا کوئی اور چیز لگی ہے، اس کو صاف کرے. تو یہ حضور کا فرمان بھی ہے، حدیث بھی آ گئی، دعا کی دعا ہے. تو دعا سامنے آ گئی، اس کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو خود صاف کرنا ہے. صاف کرنے میں دقت آ رہی ہے، پھر بتانا ہے حضرت صاحب تھوڑا سا یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ مسلسل کوشش کے باوجود نتیجہ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے دعا بھی پیر صاحب دیتے ہیں اور کوئی مختلف طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. کوئی پیر تویش نہیں ٹھوکتا، تویش ٹھوکنے والے عامل ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.